اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ جو ناظرین ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان کے لیے، جنہوں نے سبق نمبر 1، 2، 3 نہیں پڑھا، میں ان تینوں اسباق کے ویڈیو کے لنک سبق نمبر 4 کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ لنک کو کلک کر کے یہ تینوں اسباق اس کو پہلے پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ تینوں اسباق پہلے جو ہیں سبق نمبر 1، 2، 3 یہ پڑھ لیں گے، اس میں جو قواعد ہیں وہ یاد کر لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 4 آپ کے لیے سیکھنا بہت ہی زیادہ آسان ہوگا۔ سبق نمبر 4، اس سبق میں کوئی نئی چیز نہیں ڈالی گئی، میرا مطلب ہے ہمیں کوئی نئی چیز نہیں بتائی گئی، اس میں صرف ہم نے اس سبق کی مشق کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ یہ جو سبق ہے اس کی ہم نے مشق کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ اس سبق میں ایک چیز پر فوکس دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے حروف قریب الصوت، یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں آپ واضح فرق کریں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ تا اور طا یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، تا طا، لیکن اگر ان حروف میں ہم اگر واضح فرق نہیں کریں گے، یہ طا کو بھی ہم تائی پڑھ دیں گے، تا کو بھی تائی پڑھیں گے، یا یہ تا کو ہم طا کی طرح موٹا کر کے پڑھ دیں، تو یہ ان میں فرق ہو جائے گا، فرق ہوگا۔ جب فرق ہوگا قرآن پاک کے الفاظ میں، جب یہ فرق ہو جائے گا، تا کو طا پڑھیں گے، طا کو تا پڑھیں گے، تو ان کے جو الفاظ کے معانی بنتے ہیں وہ غلط ہو جائیں گے۔ جب غلط ہو جائیں گے تو پھر قرآن پاک پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ اس لیے ہم یہی تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنے کے لیے، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہم یہ قاعدہ آپ کو سکھا رہے ہیں، جو 22 اسباق پر مشتمل ہے، جس کا ہم سبق نمبر 4 انشاءاللہ العزیز آج پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز اسی طرح محنت کرتے رہیے، ایک دن انشاءاللہ العزیز آئے گا کہ آپ بھی قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کر ناظرہ قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھ سکیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو حروف ہیں قریب الصوت والے حروف، یہ بتایا گیا ہے کہ حروف قریب الصوت، قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف، یہ 16 ہیں۔ تو یہ آگے اس کی تفسیر بھی بتائی ہوئی ہے کون کون سے ہیں، لیکن ہم سبق میں ہی جا کے پڑھ لیں گے، ادھر سے معلوم بھی ہو جائے گا اور پریکٹیکل بھی ہم ساتھ کریں گے۔ تو آپ بھی کوشش کریں میرے ساتھ مل کر ان حروف کو پڑھیں، تاکہ آپ کی مشق بھی ہو جائے اور پریکٹیکل بھی ہو جائے۔ جو بھی سبق آپ کو دیا جاتا ہے آپ کوشش کریں اس کی روزانہ کی بنیاد پر مشق کریں۔ ہم ایک دن چھوڑ کر جو ہے وہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ جو سبق دیا گیا ہے وہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو اور اس میں ٹائم آپ کو میسر ہو جائے۔
2 दिन کا ٹائم مل جاتا ہے تو اس میں آپ اپنے سبق کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر سکتے ہیں، اس کا پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو زبانی یاد کرنا بھی چاہیں تو وہ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو ہم سبق نمبر 4 پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سبق میں یہ سبق نمبر 3 کی طرح ہی ہے، کوئی نئی چیز اس میں نہیں بتائی گئی، صرف ہم نے ملتی جلتی آواز والے حروف میں فرق کرنا ہے اور اس کو رواں پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 3 میں ہم نے زبر زیر پیش پڑھی تھی، تا پر زبر ہے تو اس کا ہجا کیا تھا، تا زبر تا، تا زرتی، تا پشتو، لیکن یہاں پہ ہم بغیر ہجوں کے اس کو پڑھیں گے، یعنی تا تی کر کے پڑھیں گے۔ تو صرف آپ نے ایک چیز پر یہاں پہ فوکس رکھنا ہے، یہ ملتی جلتی آواز والی حروف جو ہیں ان کی آواز نہیں ملنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تا، تی۔ آپ بھی کوشش کریں میرے ساتھ پڑھنے کی۔ تو، تو، تی، تو۔ اب یہ تا اور یہ تو، ان دونوں میں یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، اس میں فرق کریں گے۔ تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور تا کو باریک کر کے پڑھیں گے، تا۔ اور یہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ والے جو حروف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے زا، زی، زو، ذا، زی، زو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ زا زبان کی سختی کے ساتھ ادا ہوگا، زا پڑھیں گے اس کو، اور یہ زال جو ہے یہ زبان کی نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، لا پڑھیں گے اس کو، اس لیے یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، اس میں فرق کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، و، وے، وہ۔ اب آپ دیکھیں یہ زال زا جو ہے اور یہ و، اس میں بھی فرق ہونا چاہیے، اس لیے یہ و جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے و، اور زال کو نرمی کے ساتھ تو پڑھیں گے لیکن تھوڑا سا باریک کر کے، زا، یہ زا، اس کے بعد زا، اور یہ و جو ہے اس کو موٹا پاک کر کے پڑھیں گے، و، زی، وہ، سا، سے، سو۔ یہ زبان کی نرمی کے ساتھ، سا جو ہے یہ زبان کی نرمی کے ساتھ ادا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، سا، یہ حروف مستعلیہ حروف صفیریہ میں سے ہے، اس لیے اس میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، سا، سی، سو، سو، سوے، سو۔ اب یہ صاد اور یہ سین دونوں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، لیکن سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، باریک کر کے آئے گی، اور صاد میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ یہ صاد جو ہے اس میں سیٹی کی آواز تو آئے گی لیکن تھوڑا سا پر کر کے پڑھیں گے، سو، سو اور سا، سین میں فرق ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں،
دے دو دو دوے دو. اب یہ ضاد اور یہ دال، اس میں فرق ہونا چاہیے. یہ بھی پڑھیں گے تو ہم دائی، اور یہ ضاد بھی ہم دعائی پڑھیں گے، لیکن دال میں تھوڑی سی آواز باریک ہوگی. دا دے دو، اور ضاد میں آواز موٹی ہوگی. دو دوے دو، تاکہ سننے والے کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے، دال پڑھ رہا ہے یا ضاد پڑھ رہا ہے. آگے چلتے ہیں. کا کی کو قو کے کو. اب یہ کاف اور یہ کاف دونوں میں فرق ہے. یہ والی کاف جو ہے اس پر نقطہ نہیں ہے، یہ باریک پڑھیں گے، اور یہ والی قوف جو ہے اس پر نقطہ ہے اور حروف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تو دونوں یہ کاف جو ہیں یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، تو فرق کریں گے. تو اب فرق یہی ہے، اس کاف کو باریک پڑھیں گے، کا کی کو، اور اس قوف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قو تے کو. ہا ہی ہو ہا ہے ہو. اب یہ جو ہا ہے یہ حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتا ہے جو سینے کی طرف ہے، یعنی جیسے سینے سے آواز نکلے، ہا ہے ہو. اور یہ جو ہا ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتا ہے، ہا ہے ہو. تو اس کی جو ہے اس میں واضح فرق ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں. آ ای او. یہ تینوں حروف جو ہیں پڑھیں گے. آ اے او. اب آپ دیکھیں یہ جو حمزہ ہے یہ بھی آ پڑھیں گے، اور یہ آئین جو ہے یہ بھی آ پڑھیں گے، لیکن آئین میں حلق کے اوپر والے حصے سے، درمیان والے حصے سے آواز آئے گی آ. تو حمزہ جو ہے یہ حمزہ زبر آ یہ ہا کی طرح حلق والے نیچے کے حصے سے ہی ادا ہوگا، اس لیے اس میں بھی فرق ہونا چاہیے آ میں اور آ میں. آگے چلتے ہیں. خو خے خو غ غے غو. اب یہ غین اور خا، یہ جو دونوں حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ خا اور یہ غین غا، اس میں بھی یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، ان کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور غین اور خا کا جو مخرج ہے یہ بھی ایک ہی ہے. تو اس لیے ان کو تھوڑا سا واضح فرق کر کے پڑھیں گے تاکہ سننے والے کو اس کی سمجھ آ سکے. چلتے ہیں. با بے بو ما می
مو وا وے وہ فا فے فو لا لے لو نا نے نو را رے رو جا جے جو شا شے شو یا یہ یو۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 4۔ اس کو رواں کر کے پڑھیں گے۔ امید ہے آپ دوست احباب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔